نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، ہم یہ بات کر رہے ہیں یہ جو حالیہ بل سندھ اسمبلی سے متنازع بل جسے منظور کیا گیا ہے مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ 18 سال سے قبل کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے حوالے سے سہولت کار ہو. اب یعنی کوئی کہیں کھڑے ہو کر اسلام کی کوئی اچھائی بھی بیان نہیں کر سکتا، کوئی تبلیغ کا کام بھی نہیں کر سکتا. بڑا ہی لایانی قسم کا، بے معنی قسم کا اور غیر اسلامی اور غیر شرعی ہر اعتبار سے یہ قانون منظور کیا ہے سندھ اسمبلی نے، جس پر پورا معاشرہ اور پوری پاکستانی قوم اور تمام طبقات سراپا احتجاج ہیں. اس بل میں نہ شریعت اور اسلام تو خیر ظاہر بات ہے، اس کی تو ان سے کیا توقع رکھنی، لیکن کوئی معقولیت اور استدلال بھی نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ 18 سال سے پہلے ایک سمجھدار بچے کو یا ایک نوجوان کو، جو ظاہر ہے 13-14 سال کا، 15 سال تک بچہ بالغ ہو جاتا ہے جی، اور اس سے بھی پہلے جس کو ہوش آ جائے، جو شعور سنبھال لے اور وہ اپنے مرضی سے اسلام کی روشنی اس تک پہنچی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اسلام کا چراغ روشن فرما دیا، اس کو بالجبر اس بات سے روکنا کہ وہ مذہب قبول نہیں کر سکتا، یہ کوئی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور یہ شرعاً بھی یہ بالکل ناقابل قبول ہے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اس کے اوپر اعلیٰ عدالتیں بھی اس بل کے اوپر نوٹس لیں گی اور خود ارکان اسمبلی کو اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک بچہ یا ایک نوجوان، خاتون ہو یا مرد ہو، اپنی مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کے رستے میں رکاوٹیں ایک اسلامی ریاست میں کیسے کھڑی کر سکتے ہیں. اور یہ پابندی تو دنیا کی ان ریاستوں میں بھی نہیں ہے جو کسی بھی اعتبار سے اسلامی نہیں کہلائی جا سکتی. اب اگر فرض کیجئے ایک میاں بیوی دونوں مسلمان ہو گئے ہیں اور ایک گھرانہ مسلمان ہوتا ہے اور اس گھرانے کے بچے اسلام نہیں قبول کر سکیں گے، والدین کے اسلام لانے کے بعد بھی گویا کہ اس بچہ 12 سال کے، 14 سال کے، 15 سال کے جو بچے اس گھر کے اندر ہوں گے وہ انتظار کریں گے کہ ان کی عمر 18 سال ہوگی تو پھر وہ اسلام. یہ بل اصل میں مغربی دنیا کو خوش کرنے کی کوشش ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو اتنا لبرل اور اتنا سیکولر ثابت کریں کہ مغربی دنیا کو ہم یقین دلانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارا کوئی دین نہیں ہے، ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہم آپ سے بھی زیادہ آپ کے وفادار ہیں. اور اسی کوشش میں اس چیز کو کیا گیا ہے. تو یہ بل میرے خیال ہے پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں ایک شرمناک بل کی حیثیت سے یاد رکھا جائے گا، جس پر یہ سب لوگ شرمسار ہوں گے جنہوں نے اس میں حصہ لیا. تو اس لیے اس کو فی الفور اس پر نوٹس لیا جانا چاہیے اور اثر نو اس کے اوپر غور ہونا چاہیے. اس بات میں کتنی حقانیت ہو سکتی ہے مفتی صاحب کے سندھ کے علاقوں میں یا پاکستان میں اقلیتوں پر جبر کیا جاتا ہے مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے، جس طرح ہم بھارت میں دیکھتے ہیں، اسرائیل کو دیکھتے ہیں یا دیگر ممالک میں کہ مسلمانوں کے ساتھ یا اقلیتوں کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، کیا یہ تاثر پاکستان کے بارے میں قائم کرنا درست ہے؟ پاکستان میں اس قسم کے واقعات نہ ہونے کے برابر ہیں کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جہاں ایک دین اجازت نہ دیتا ہو، اس مذہب اجازت نہ دیتا ہو، وہاں پر کیسے کوئی جبریہ، ہر ایک کو پتا ہے اور ایک عام مسلمان کو بھی علم ہے کہ اس اسلام کا اعتبار نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے جو خالصتاً جبریہ طور پر جو جس میں جبر سے کام لیا گیا ہو. اس لیے پاکستان میں اگر ایسے واقعات کسی کی جہالت کی وجہ سے، کسی فرد کی انفرادی طور پر، تو ایسے واقعات انتہائی شاذ ہیں، اکا دکا ہے، نہ ہونے کے برابر ہیں اور اس کی بجائے باقی دنیا میں ہمیں بے شمار اس کی مثالیں ملتی ہیں. تو اس لیے پاکستانی معاشرے کے بارے میں میرا خیال ہے یہ تاثر قائم کرنا یہ حقیقت کے قریب نہیں ہے. ایسے مناظر ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر ہیں. بہت شکریہ بات کرنے کے لیے، رائے دینے کے لیے جناب مفتی سید عدنان کاکا. مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى